لوگ جاننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں کہ کیا درود شریف پڑھنے کی کوئی خاص تعداد ہے؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ اور ایسی کون سی گھڑی، کون سی ساعت ہے کہ جب درود شریف کی برکت سے ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ درود شریف کوئی گنتی کا کھیل نہیں، یہ خلق مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کا عمل ہے، یہ ادب کا مظہر ہے، ایک نور ہے۔ وہ نور ہے جو دنیا کی چمک دمک سے معمور بیمار دلوں کو جلا بخشتا ہے، تقدیر کو انسان کی بدل سکتا ہے، بندے کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جیسی دولت عطا کر سکتا ہے۔ فوائد اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ شمار ممکن ہی نہیں، لفظوں میں اس کی شان بیان ہونے سے رہی۔ یہ اس ہستی کی شان میں ہدیہ پیش کرنا ہے جس کے آنے سے تمام اندھیرے دور ہو گئے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کمالات الہیہ کے ایک مکمل اور بے نقاب آئینہ ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالی نے خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور یہ کوئی رسمی تعریف نہیں، یہ رب کائنات کی طرف سے اس ہستی کے لیے اعلان ہے جو سراپا رحمت، سراپا حلم، سراپا عدل اور سراپا شفقت ہی شفقت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا ہر فعل و عمل اللہ کی صفات حسنہ کی عملی تفسیر ہے۔ جب آپ نے معاف کیا تو وہ رحمت الہی کا عکس تھا، جب آپ نے عدل فرمایا تو وہ عدل الہی کا پرتو تھا، جب آپ نے صبر کیا تو وہ حلم الہی کی جھلک تھی، اور جب آپ نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ شفقت الہی کا لمس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پاکیزہ زندگی کا ہر پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ دین صرف عبادات کا ہی نام نہیں بلکہ حسن اخلاق، حسن کردار اور انسانیت کا نام ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے ان صفات کو اپنی زندگیوں سے دھکیل باہر کیا۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہی صفات پیدا کریں جو ہمارے پیارے نبی میں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام کے نذرانے بھیجیں اور محبت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل کی آواز اور دھڑکن ہے، یہ ہر دل میں دھڑکتی ہے، یہ مومن کی فطرت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جہاں بھی کوئی مسلمان ہے، وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ضرور کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا شرف و اعزاز بخشا، یہ آپ کا بہت بڑا بلند مقام ہے۔ آپ سے پہلے ہی کسی نبی، کسی رسول کو حاصل نہ ہوا، اور نہ قیامت تک یہ کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار لازمی قرار دیا گیا۔ یہ کلمہ ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی۔ یہ کلمہ طیبہ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، احادیث میں اس کے پڑھنے پر بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال میں نے اس کلمے کی طاقت اور اس کی فضیلت پر ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آج روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ورفعنا لک ذکرک کا فرمان خداوندی حقیقت کا روپ دھارے سنائی نہ دے رہا ہو، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ہر نماز میں، ہر خطبے، ہر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزانہ نظام ہے جو قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ذکر رسول اور محبت رسول کو دوام بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم صادر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ دوستوں ذرا سوچیں تو صحیح، جس کام میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے شریک ہوں اس میں شامل ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا؟ یہ محبت رسول کا عملی ثبوت ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص سے، محبت سے، دل کی اتھاہ گہرائی سے درود پاک پڑھتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ اب بتائیں، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اس سے زیادہ خوش نصیب بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ارے دوستوں، یہ کوئی عام دعا نہیں، یہ اس پاک ہستی کی دعا ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، درود شریف کتنی تعداد میں پڑھیں؟ تو دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تعداد کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔
یعنی اگر دل میں محبت ہے، ادب ہے، اخلاص اور شوق ہے تو ایک ایک درود انقلاب لا سکتے ہیں۔ یعنی اصل چیز جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ جب دل سے پڑھا جائے اور اخلاص ہو تو تھوڑا بھی بہت بن جاتے ہیں، اور جب دل حاضر ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ خود بخود درود میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ مجرد تعدادیں ضرور ہیں، لیکن یہ فرض واجب نہیں بلکہ نفل ہے، یعنی کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ اب بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا پڑھیں تو اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، اے کعب، اگر تم اپنی دعا کا سارا وقت مجھ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دو تو یہ تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہی درود تمہاری ساری فکروں کے لیے کافی ہوگا۔ تو بس دوستوں، آپ بھی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام سفر و حضر میں خوب کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ایک ایک درود آپ کی زندگی کو انوار و برکات سے منور کر دے گا۔ تو بس آپ گنتی کی قید میں نہ پڑیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک مرتبہ درود پڑھا اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، اور اس کی تو کوئی حد بھی نہیں، یعنی جتنا مرضی بندہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھ کے یہ دولت کما سکتے ہیں، چاہے ایک دن میں لاکھوں بار بھی پڑھے تو بھی انعامات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ تو دوستوں، درود شریف کے لیے کوئی خاص گنتی مقرر نہیں کی گئی، اس لیے آپ بھی گنتی کی جھنجھٹ میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ اور جس قدر ممکن ہو تو عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کومنٹ باکس میں بھی ضرور لکھیں، کیونکہ لکھنے کی ضرورت کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔